ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا، فإنی اصلی اللیل ابدا، میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، وانا اصوم الدہر، میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم صرف 3 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ رکھو گے تو تمہیں 10 دن کا ثواب مل جائے گا، اور 10 دن کا ثواب ملے گا۔ مہینہ میں 3 روزے رکھو گے تو پورے مہینے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول اور مجھے اجازت دیجئے، میں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں، چلو ایک کام کرو، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناگا کرو، ایسا کرو صوم داؤدی پر عمل کرو، اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ زندگی بھر روزہ رکھو اور اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرو، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کرو، ایسی بات اسلام میں نہیں ہے، ایسا کرنے پر اسلام آپ کو ابھارتا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے جس طرح طور طریقہ سکھلایا، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہم نے محمد رسول کو نمونہ کے لیے، ہم نے لوگوں کے لیے مثال بنا کر بھیجا ہے، بیوی سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل اگر کسی دھرم میں ملے گا، کسی مذہب میں ملے گا تو اسلام میں ملے گا، باقی کسی اور میں نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر دھرم میں، ہر مذہب میں شادی کی گنجائش تو ہے، 4 اور اس سے بھی زیادہ گنجائش تو ہے، لیکن طریقے الگ ہو سکتے ہیں، صورتیں الگ ہو سکتے ہیں، زیادہ کی شکلیں ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ تمہیں برابر دینے کا حق ہے۔ اگر تم 2 شادی کرتے ہی ہو تو تمہیں برابر دینے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہی وہ دھرم ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ اسلام تمہارے لیے کمپلیٹ مذہب ہے، اسلام تمہارے لیے مکمل دھرم ہے۔ 3 شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کیسا عمل کرتے ہیں دن میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری اور آپ کی مائیں امہات المؤمنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں دن میں ایسا عمل، رات میں ایسا عمل، انہوں نے کہا تکالوہا، بہت کم سمجھا، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم کہا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ کے رسول جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، بس اتنا ہی عمل کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، عبادت میں لگا رہوں گا، جنگلوں میں چلا جاؤں گا، صرف عبادت، صرف عبادت، صرف عبادت۔ تو اللہ کے رسول آئے اور کہا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی، انتم قلتم الذین کذا وکذا، تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات کہی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے لوگو اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن سنو ولکنی اصوم، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وافطر اور افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج میں نکاح بھی کرتا ہوں، وارقد میں سوتا بھی، واصلی اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے، لیکن ہم اور آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نیکیاں زیادہ۔ آئے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتے، امام بخاری نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا انسان تھا جس نے 99 انسان کو قتل کیا تھا۔ 99 انسان کو قتل کرنے کے بعد دل میں یہ ارمان جاگا، دل میں خواہش جاگی، اللہ کا خوف پیدا ہوا، تقویٰ پیدا ہوا، اور یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اللہ میں زندگی بھر لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کی گردن پر چھری چلاتا رہا، ہسوے چلاتا رہا، لوگوں کے گردن پر پستول وغیرہ سے لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کی گردن پر وار کرتا رہا، اٹیک کرتا رہا، حملہ کرتا رہا۔ اے اللہ میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرے دل میں ایمان کی مٹھاس زیادہ ہونی چاہیے۔ اس جستجو میں نکلتے کہ راستے میں کوئی عالم مل جائے، یہ بڑا سا مجمع کہاں مل جائے، اور اس مجمع میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں گے، ان علماء میں سے فتویٰ پوچھ لیں گے، مسئلہ پوچھ لیں گے کہ اتنے آدمی کو قتل کرنے کے بعد کیا ہمیں جنت مل سکتی ہے یا نہیں، اللہ اپنے سائے کے نیچے مجھے جگہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ اس جستجو میں نکلتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ فلاں بتاؤ کہیں ایسا عالم ہو جو ہمیں ان تمام مشکلات کا حل بتائیں گے، اور ہمارے کیے ہوئے کرتوتوں کے بدولت ہمیں کیا ملے گی، کیا ہمیں جنت اور جہنم دونوں میں سے کیا ملے گی، کیا ہمیں جنت مل سکتی یا نہیں، اس چیز کی جستجو میں نکلتا ہے۔ بہت دن کے بعد ایمان جاگا، پیدا ہوا، وہ آگے گئے، لوگوں نے بتایا
کہ فلاں جگہ پہ ایک راہب ہے، صوفی صاحب ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، صوفی صاحب ہے، وہاں جائیے۔ وہ عالم نہیں تھا، بڑا عالم نہیں تھا۔ ایک کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر زیادہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، اور آپ ڈاکٹری لائن میں اتر جائیں گے تو آپ مریضوں کے لیے کیا بنیں گے؟ رحمت بنیں گے کہ زحمت؟ اور کوئی اگر مفتی وہ جانتا ہی نہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور کسی کو غلط مسئلہ بتائیں گے تو ایمان خطرے میں جائے گا کہ اچھے میں جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو میرے بھائیوں، راہب کا جب پتہ بتایا، وہ شخص گئے اس کے پاس اور کہا کہ صاحب میں نے 99 انسان کو قتل کر دیا، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا مجھے جنت مل سکتی ہے؟ اتنے لوگوں کا قاتل، اتنے لوگوں کا قتل کرنے والا انسان یہاں آیا؟ نہیں، تجھے کوئی یہاں تیرا راستہ نہیں ہے، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار جب مجھے جنت ملے گی ہی نہیں تو تم بھی اس دنیا میں بچ کے کیا کرو گے؟ تلوار نکالی اور اس کو ہی مار دیا۔ تو میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ آپ جب جو چیز جان لیں اسی چیز کا فتویٰ دیں، ورنہ فتویٰ مت دیجیے، ورنہ وہی حال ہوگا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب مولویوں کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دی جانے لگے گی، دوسروں سے فتویٰ پوچھے جانے لگیں گے تو میرے بھائی اور وہ فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، وہ انسان پھر دوسرے آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا بتاؤ، میں نے 100 انسان کو قتل کر دیا ہے، 100 انسان کو مار دیا ہے، کیا مجھے جنت ملے گی یا نہیں؟ کوئی ایسا عالم بتاؤ اس کے پاس میں چلوں۔ اس نے بتایا جاؤ، چاپی میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، وہاں بڑے بڑے علماء کی شرکت ہے، بڑے بڑے علماء شامل ہے، بہت مشہور و مایہ ناز خطیب وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بہت اچھے اچھے عالم آئے ہیں، وہاں جائیے مسئلہ پوچھئے۔ وہ انسان اس کی طرف جاتا ہے، اس جستجو میں جاتا ہے کہ کوئی رہا مل جائے، جنت جانے کا کوئی راستہ مل جائے، کوئی گنجائش مل جائے، تھوڑا سا راستہ مل جائے، وہاں جا کر فتویٰ پوچھ لوں گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے ایک عالم کا راہ بتلایا، عالم کی راہ بتلائے، عالم کا راستہ دکھلایا، وہ انسان چلا جاتا ہے، جانے کے بعد آدھا راستہ طے کرتا ہے اور راستے میں ان کی موت ہو جاتی ہے، راستے ہی میں موت آ جاتی ہے۔ آئے لوگوں، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کہاں چلی جاتی ہے، ہمارا گناہ مٹنے والا نہیں ہے، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم اتنے بڑے پاپی ہیں، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا یا نہیں؟ سنیے میرے بھائیوں، وہ انسان اس راہ میں اور اس نیت کے ساتھ اس جستجو سے نکلتے ہیں کہ اچھا عالم مل جائے، ہم وہاں دین کی باتیں سیکھ کر ایمان لے آئے، اللہ پر بھروسہ کرے، توکل علی اللہ، اللہ پر یقین رکھے اور ایمان والے بن جائے۔ میرے بھائیوں، آدھا راستہ ہی طے کیا تھا، آدھا راستہ ہی کروس کیا تھا، کٹیہار ہی پہنچ پایا تھا، راستے میں ملک الموت ان کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب موت ہو جاتی ہے، جو انسان کی دنیا میں جب موت ہو جاتی ہے، دو طرح کا فرشتہ آتا ہے، اگر نیک ہو تو رحمت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا، اگر گنہگار ہو تو زحمت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا، عذاب کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا۔ عذاب کا فرشتہ بھی اس جگہ پہ آیا اور رحمت کا فرشتہ بھی آیا، جنت کا فرشتہ بھی آیا اور جہنم کا بھی فرشتہ آیا۔ جنت کا فرشتہ کہنے لگا کہ میں اسے جنت کی طرف لے جاؤں گا، میں انہیں علین میں داخل کروں گا۔ جہنم کا فرشتہ، عذاب کا فرشتہ کہہ رہا کہ نہیں، انہوں نے دنیا میں 100 انسانوں کا قاتل، 100 انسانوں کو قتل کروایا تھا، 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، آج یہ کیسے جنت جا سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے راستہ بتا دیا، طریقہ بتلا دیا، دیکھو اس راستے کو ماپا جائے، کٹیہار اور پورنیہ کے بیچ میں یہ طے ہونے والے راستہ کو ماپا جائے، اگر نیکیوں کی طرف، ان علماء کی طرف بڑھنے والے راستہ اگر زیادہ ہی کراس کیا ہوگا، علماء کی طرف زیادہ ہی گیا ہوگا، ان کا حالت ایمان میں اگر موت آئی ہوگی، زیادہ حالت ایمان میں موت آئی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ عذاب کا فرشتہ نے، رحمت کا فرشتہ ان کی روح کو لے جائے گا، اور اگر ادھر ہی زیادہ قریب رہ جائیں گے تو انہیں عذاب کا فرشتہ لے کر جائے گا، جہنم کا فرشتہ لے کر جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم اور آپ کتنے تقویٰ اور تہجد گزار ہیں۔ ہم ہیں لیکن ہم جانتے نہیں کہ کب کریں، اس لیے علم سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے میرے بھائی۔
कटिहार में ट्रेन लगी हुई है, हमें और आपको इल्म नहीं है, हमें पटना जाना, एक ही तरफ गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी सिलीगुड़ी की तरफ जा रही है, एक गाड़ी पटना की तरफ। लेकिन अगर हमें इल्म हो तो हम सही वक्त पे पटना पहुंच सकते हैं। इल्म ना हो, हम जब चाहे जिस गाड़ी में बैठ जाए और हमें कहां से कहां लेके जाए। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है, हमें और आपको इल्म से जुड़े रहना चाहिए। इल्म ही वो चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म की फजीलत ऐसे है, आबिद पर अगर कोई आलिम और कोई आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सूफी, राहिब, मेरे भाइयों 14वीं रात की फजीलत तमाम सितारों पर जिस तरह है उस तरह मेरे भाइयों इतना सा फर्क बतलाया है। लेकिन हम और आप इल्म से बहुत कुछ दूर चले गए, इल्म से पीछे चले गए। आप जानते हैं कि हम किस मुल्क में रहते हैं, तालीमी मायार कहां से कहां चले गए हैं। वो कुछ दिन वहां सफर कर रहे थे, ट्रेन में कुछ लोग आए टिकट दिखाने के लिए, लड़का लड़की एक ही जगह पे बैठा हुआ था, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, टिकट में हेरफेर हो गया, तब्दीली हो गए। जो लोग आए थे मामा शक्ल में, नाम नहीं लूंगा वरना मुकदमा होता है, वैसे लोगों को अंदर डाला जाता है, टिकट चेक करने के लिए आए। होना ये चाहिए था कि अगर मामला यहां तक आ जाए, लड़का लड़की दोनों अगर एक ही जगह पे हो तो हम और आप क्या कहेंगे, खड़े हो जाओ। दोनों अगर एक ही जगह हो तो कहेंगे कि खड़े हो जाओ। अरे लड़का अगर कहीं जा रहा है तो कहेंगे जा रहा है, और लड़की अगर कहीं जा रही है तो जा रही है, और दोनों को एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जा रहे हैं। तो उस जगह पे उन कमीनों ने क्या किया, क्या कहा जानते हैं कि चलो खड़ा खड़े हो जाओ। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल में कुर्सी थमा दिए गए। स्कूल में फला स्कूल में इंटरव्यू हो रहा था, आप नहीं जान पाए, शायद उलमा इस चीज को समझ पाएंगे। इंटरव्यू लेने के लिए आए, बोर्ड में एक चीज लिखा NATURE, और सब विद्यार्थी से पूछ रहा है, सब स्टूडेंट से पूछ रहा है कि क्या लिखा है। कोई नहीं पढ़ पाया कि ये नेचर है, कोई नहीं पढ़ पाया। सब कह रहा है कि नटूरे, कोई नटूरे, कोई कुछ पढ़ रहा था। जब टीचर के पास आया, अध्यापक के पास आया, उनसे पूछा कि तुम्हारे बच्चों की ऐसी स्थिति क्यों है, स्कूल की स्थिति क्यों है, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। टीचर क्या कहती है जानते हैं? टीचर कह रहे कि अगर नौकरी से हमें बर्खास्त करोगे तो हमारा फुटोरों के क्या होगा। तुम्हारे भाइयों ऐसी ऐसी सूरत हाल है। आइए मैं एक वाक्य बता रहा हूँ गौतम बुद्ध के सिलसिले में। गौतम बुद्ध ने एक मर्तबा कह दिया था 32 आगम सूत्र के अंदर, उनमें से एक में ये वाक्य आज भी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर अंजना ओम कश्यप जो एंकर है बहुत बहस करती रहती है। गौतम बुद्ध ने एक बात लिख दी थी कि एक इंसान को 4 पत्नियां होना जरूरी है। इसके ऊपर काफी देर तक बहस चली। 4 पत्नियां, तो गौतम बुद्ध ने आगे तशरीह भी किया। 4 पत्नियां कैसी थी? एक इंसान था, 4 पत्नियां थी, बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत करते करते जब मौत का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, मृत्यु का समय करीब आया, उस आदमी ने अपने 4 बीवी को एक एक करके बारी बारी अपने करीब बुलाया और कहा, देखो बीवी, मैंने तुमसे जिंदगी भर मोहब्बत की, मानते हो? कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें ये सामान फला जगह से, फला बाजार से खरीद कर लाकर देता था, मानते हो? कहा क्यों नहीं। कब मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता था, हालांकि माँ बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता था, कुछ लोग होते ही है। कहा मानती हूँ। बीवी एक काम करो, मैं मरने जा रहा हूँ, एक काम करो, मैं इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, शमशान घाट में भी तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपनी मेरे साथ जाकर चीता जला देना। मैं जब मुझे जलाया जाए, मेरा चीता जलाया जाए, तो तुम भी उस अपने शव में, मेरे शव में तुम भी कूद जाना और बलि दे देना, तुम भी मेरे साथ उस दुनिया में चलो। गोया कि गौतम बुद्ध का ईमान था इस बात पर कि उस दुनिया जाना है। गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाने के लिए तैयार हो? उस पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। आए मेरे शौहर, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे लिए और हमारे लिए मंडला रही थी, ये मानती हो? तुम दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते थे, ये भी मानती हो? दुनिया में फला जगह से सामान खरीद कर लाकर मुझे देते थे, अपने माँ बाप को छुपा कर मुझे लाकर देते थे, माँ का दरवाजा क्रॉस करके मेरे कमरे में लाकर मुझे देते थे, और मैं खुश हो जाती थी, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन आज तुम इस दुनिया से जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। जाओ, तुम मर रहे हो, तुम जाओ मरो, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती।
اس نے کہا بیوی کیا محبت کی یہی مثال ہے؟ کہاں ایسی ہی مثال ہے دنیا میں انسان ایک انسان کا اس وقت تک کر لے ہے جب تک وہ انسان اس کو کچھ دیتا رہتا ہے اور جب تک اس کو کچھ ملتا رہتا ہے. آج میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی اور آپ بھی مجھے کچھ نہیں دے سکتے. آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں, لہٰذا آپ جائیے, میں آپ کے ساتھ اس دنیا میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو بلایا اور اپنے قریب بٹھایا اور کہا محترمہ دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, تم میرے ساتھ چلو. کہا کیسے؟ کہا تمہاری پہلی بیوی نے کیا بتایا؟ وہ کہا کہ نہیں جائے گی. کہا تم جاؤ گی؟ کہا ہاں میں جاؤں. نہیں, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جاؤں. انہوں نے بھی انکار کر دیا. تیسری بیوی کو بلایا, تیسری بیوی نے بھی وہی جواب دیا جو دوسری بیوی نے جواب دیا, جو پہلی بیوی نے جواب دیا وہی تیسری بیوی نے جواب دیا. لیکن تیسری بیوی کا جواب تھوڑا سا ہٹ کر یہ تھا, انہوں نے کہا دیکھو میرے شوہر, اے میرے پتی, میں آپ کے ساتھ زندگی بھر رہی, آپ میرا جیون ساتھی ہے, آپ کے ساتھ میں نے 60 سالہ زندگی گزار دی, لیکن آپ اس دنیا سے آپ جا رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوں. لیکن اتنا کر سکتی ہوں کہ جب آپ کی شو کو جلایا جائے, جب آپ کی لاش کو جلایا جائے, شمشان گھاٹ میں آپ کی چتا کو جلایا جائے تو میں وہاں تک جا سکتی ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. میں بھی اس دنیا جانے کے لیے تیار نہیں. تیسری بیوی تھوڑی سی لائن پہ آیا اور کیا کہا کہ میں شمشان گھاٹ تک جا سکتی ہوں. چوتھی بیوی کو بلایا, کہا بیوی میں 3 بیویوں سے زیادہ محبت کرتا تھا لیکن تم سے نفرت کرتا تھا. تینوں بیوی نے انکار کر دیا, کیا تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ کہا میں کیسے جا سکتا ہوں, میں کیسے جا سکتی ہوں. تینوں بیوی نے آپ کا انکار کر دیا. چلو ایک کام کرتے بیوی, اے میرے شوہر میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. چوتھی بیوی نے ہاں بھر دیا. اب سنیے گوتم بدھ نے کیا بتانا چاہا اور کیا مقصد تھا 4 پتنیوں سے مراد میرے بھائیوں. اب اس جگہ پہ پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. 4 پتنیوں سے مراد گوتم بدھ کا کیا تھا؟ پہلی پتنی سے مراد انسان کا جسم ہے. انسان جب مرتا ہے تو اپنے جسم کی طرف دیکھتا ہے, اپنے پیر کی طرف دیکھتا ہے, اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے, ہتھیلی کی طرف دیکھتا ہے, اپنے بالوں کی طرف دیکھتا ہے, اپنے انگلیوں کی طرف دیکھتا ہے, انگلیوں کے پوروں کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اے ہاتھ, دنیا میں تمہارے ذریعے سے پیسہ کمایا کرتا تھا, دنیا میں تمہارے ذریعے سے لوگوں کو کبھی کبھی ناجائز تھپڑ بھی مارا کرتا تھا, آج میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, مجھے قبرستان کی طرف لوگ لے جائیں گے, تو کیا تم میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ جواب دے دے گا کہ نہیں میں نہیں جا سکتا, پیر جواب دے دے گا کہ میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا. ان بالوں کی طرف نظر دوڑا کے دیکھے گا, آئے بال میں زندگی بھر تمہارے اوپر بالوں میں کنگھیاں کرتا رہا, سروں میں تیل لگایا کرتا رہا, فلا اسٹائل میں بالوں کو کٹنگ کر کے میں کٹوایا کرتا تھا, لیکن آج تم اس زمین پہ پڑے رہ جاؤ گے, مجھے اس دنیا میں جانا ہے, کیا تم میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ بال جواب دے دے گا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں, جب تک میں تمہارے جسم میں لگا ہوا تھا تم دیکھ ریکھ کرتے تھے, لیکن آج تمہارے ساتھ جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. قبر میں مجھے رکھ دیا جائے گا, 3.5 گز زمین میں مجھے رکھ دیا جائے گا, اسی میں ہم پڑے رہ جائیں گے. تمہاری روح کہاں کہاں بھٹکے گی, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, اور ہم ادھر زمین میں ہی پڑے رہ جائیں گے. وہ انسان تمنا کرے گا اور اپنے پیر کی طرف دیکھے گا, جسم کی طرف دیکھے گا. میرے بھائیوں, کیا کوئی انسان اپنے جسم کے ساتھ اوپر کو جا سکا ہے؟ نہیں جا سکا ہے. گوتم بدھ کے اندر بھی یہ ایمانی جذبہ تھا, وہ انسان کا جسم ہے. ہر انسان کی 4 پتنیاں ہونی چاہیے, سے مطلب گوتم بدھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی پتنی سے مراد انسان کا بدن ہے, انسان کا جسم ہے, آپ کے ساتھ جانے کے لیے کبھی تیار نہیں. دوسری پتنی انسان کا مال ہے, انسان کی دولت, انسان کی پراپرٹی ہے. جب انسان مرتا ہے مال کی طرف دیکھتا ہے, زمین کی طرف دیکھتا ہے, مکان کی طرف دیکھتا ہے, بلڈنگ کی طرف دیکھتا ہے. جو بلڈنگ اس مالک کے فیس کے بغیر, چہرے کے بغیر کھلتا بھی نہیں تھا, ان کا دروازہ لاک ہو جاتا تھا, ان کی پرمیشن کے بغیر کوئی اس کے گھر میں نہیں آ سکتا تھا.
लेकिन उस घर को छोड़ते हुए अलविदा कह जाएंगे और कहेंगे आए घर मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? घर का भी वही जवाब होगा कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जमीन का भी वही जवाब है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे भाइयों, दुनिया की तैयारियां कर लीजिए। दुनिया में तमाम सामान को छोड़कर हम और आप जा रहे हैं, लेकिन हम और आप आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे। तीसरी पत्नी से मुराद इंसान के रिश्तेदार है, बाप है, भाई है, माँ है, बहन है। बाप से इतनी मोहब्बत है, बाप कभी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो। माँ से इतनी मोहब्बत है, बारिश के कतरों में माँ भीगती हुई अपने परों के नीचे, आंचल के नीचे अपनी औलाद को छिपाए रखती है मेरे भाइयों। लेकिन वही औलाद जब मरने के करीब आए, जब मर जाएंगे, माँ मर जाएंगी, आप मर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कब्रिस्तान तक जा सकती है, उसके अलावा नहीं। तीसरी पत्नी ने कहा था कि मैं शमशान घाट तक तो जा सकती हूँ, उसके अलावा नहीं जा सकती हूँ। और चौथी पत्नी से मुराद इंसान का अमाल है मेरे भाई, टूटी फूटी अमाल, चाहे कुछ भी करो वो आपके साथ जाएंगे और उसके अलावा कुछ अमाल आपके साथ नहीं जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं इल्मी सिलसिले में तकरीर कर रहा था, एक ही तकरीर में कर रहा हूँ। तो भाई मेरे भाइयों, चार पत्नियां से मुराद यहाँ गौतम बुद्ध का ये बताना मकसूद था। वैसे आज सब कोई परेशान है, इस्लाम में मना नहीं किया, चार पत्नी आप भी रखिए, लेकिन बीवियों से सब परेशान रहते हैं। एक मर्तबा एक मजलिस में एक साल बहुत बेतहाशा बारिश हुई, मजमे से आवाज आई इस साल बेतहाशा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। एक मुल्ला उठकर खड़े होकर कह दिए कि जमीन में जो कुछ है इस दफा बाहर निकल आएगा। तो एक आदमी मन ही मन में डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तीन पत्नियां जमीन के अंदर वो ना निकल आए। तो मेरे भाइयों, बीवियों से सब कोई परेशान रहते हैं, तो जायज है, आप कर सकते हैं, लेकिन सबको हुकूक बराबर देना है मेरे भाइयों। वो चीज़ इस्लाम ये आपको, हमें और आपको सिखाया। तो इल्म की फजीलत है कि इल्म मेरे भाइयों हमें और आपको सीखना ज़रूरी है, और इल्म के लिए हमें और आपको पैसा लुटाना ज़रूरी है। हम और आप जब तक पैसा नहीं लुटाएंगे इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। उस वाक़या को याद करो मेरे भाइयों, एक शख्स था जिनका नाम अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख है उनका नाम मेरे भाइयों। जिहाद के मैदान में जाता है, इल्मी तकरीर में आपको करूंगा, आपके सामने आप समझ पाए या ना पाए। जिहाद के मैदान में जाता है, अपनी बीवी से कहता है मेरी बीवी मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है ताखिर हो जाए, आने में लेट हो जाए, एक काम करो तुम्हें मैं 30,000 दिनार देकर जाता हूँ, तुम इसी से खर्चा चलाना। पेट में बच्चा पल रहा था, कहा कि इसी से खर्चा चलाना, अपना खर्चा भी चलाना, पेट में जो बच्चा पैदा होगा उसका भी खर्चा चलाना। जिहाद के लिए जाता है मेरे भाइयों, बीवी बच्चों को कुर्बान करके, और जाने के बाद जिहाद में मसरूफ हो जाता है, और 27 साल के बाद घर आता है। घर आने के बाद जो पेट में बच्चा पल रहा था वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी माँ उसकी तरबियत करती है, और तरबियत करने के बाद एक बहुत बड़ा आलिम बना देता है। आज आपके ज़ीनत स्टेज में जो उलमा मशहूर मारूफ नजर आ रहे हैं, ये इन्हीं माओ का नतीजा है, इन्हीं माओ का करम है। अगर माँ ना पढ़ाए तो मेरे भाइयों मैं दावे के साथ कहता हूँ बाप नहीं पढ़ा सकता है। इस चीज का एक्सपीरियंस आप लोगों को है या नहीं, मुझे अच्छी तरीके से है, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया इस चीज का एहसास। तो मेरे भाइयों, माँ होकर मेरी बहनों अगर आवाज पहुंच रही है तो सुनिए, 27 साल के बाद उसका शौहर घर में आया, जैसे घर में प्रवेश किया उसका बच्चा बड़ा हो चुका था। उनका नाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम बन चुके थे। मस्जिद नबवी में हल्का लगाकर लोगों को कुरान और हदीस का दर्स दे रहे थे। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत उसके हल्के में उसके दर्स में बैठे रहते थे और दर्स सुनते थे। मेरे भाइयों, जब आमना सामना हुआ, घर का दरवाजा खोला गया तो कहा कि मेरे घर में अजनबी आदमी, बाप बेटा की मुलाकात हुई तो बाप ने बेटा को नहीं देखा, बेटा ने बाप को नहीं देखा, अजनबी आदमी। बेटा कहे तू मेरे घर से कैसे आया अजनबी आदमी? बेटा कह रहा है मुझे पूछ रहा है ये मेरा घर है, तू कहां से आया बता। दोनों में लड़ाई होने के करीब है मेरे भाइयों। गांव में आवाज दी गई, उनकी माँ बाहर निकली, रबिया की माँ बाहर निकली, दौड़ते हुए आए और शौहर को देखकर पहचान गए और अपने बेटे से कहा बेटा ये वही तुम्हारा बाप है जो तुम मेरे पेट में पल रहे थे, और तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर जिहाद के मैदान में चला गया था, और आज 27 साल के बाद आए। तो मेरे भाइयों आकर जायजा लिया कि बीवी 30,000 दिनार मैं तुम्हें देकर गया था, बताओ तुमने उस पैसे का क्या किया? बीवी कहती है मेरे शौहर मैं आपको हिसाब नहीं दे सकती है, लेकिन एक काम जरूर कर सकती हूँ,
हो, आप मस्जिद नबवी में जाइए, वहां बैठे रहिए, आपको पता चल जाएगा मैं उस पैसे को जमीन के अंदर दफना दिया हूं। मेरे भाइयों, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहता है, और रबिया उनका बेटा वाज व नसीहत करता है, कुरान और हदीस का दर्स देता है लोगों को। ये आदमी सोचता है ये लड़का कौन है, अच्छी तकरीर करता है, अच्छा दर्स देते हैं। वो मन ही मन में सोचता है या अल्लाह कहीं ये मेरा बेटा ना हो जाए, या अल्लाह अगर मेरा ये बेटा होता, काश के मेरा बेटा होता। मेरे भाइयों, जब पूछा गया कि ये कौन है, बताया कि ये तुम्हारा बेटा है, बेटे से गले मिलाएगा बेटा, जो मैं ख्वाब देख रहा था वो ख्वाब सच निकला है, अल्लाह ने वो हकीकत में कर दिखाया। जल्दी से घर में आया और बीवी को कहा, बीवी अल्लाह की कसम तुमने 30,000 दिनार मां सही ही तुमने बर्बाद नहीं किया है, तुमने इसको सही रास्ते में लगाया है। लेकिन हमारी और आपकी सूरत हाल ये है कि हम तालीमी मैदान, इल्मी मैदान, जो लड़का आपके लिए शिफात का जरिया बन जाए, हम और आप उसके लिए पैसा खर्च नहीं करते हैं। स्कूलों में 500 रुपया, ट्यूशन में हम 1000 रुपया खुशी खुशी दे सकते हैं, लेकिन इन बेचारा मदारिस में इन टूटी फूटी चटाइयों में बैठकर दर्स देने वाले उलमा की हम इज्जत नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, यही वो उलमा है, अगर आपके अंदर बाकी है तो इस्लाम बाकी है। मेरे भाइयों, इसलिए हमें और आपको इल्म की कदर करनी चाहिए। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मेरा वक्त खत्म होने जा रहा है, इसलिए मेरे भाइयों आगे बोलना ये चाहता हूँ कि इल्म जरूरी है। इल्म का आगाज आप देखिए, जब कायनात का आगाज हुआ इल्म से हुआ। अल्लाह के रसूल को जब नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, फिर भी उसका आगाज इल्म से हुआ। और इस कायनात का भी जब आगाज हुआ तो इल्म से हुआ। इसलिए हमें और आपको इल्म की तरफ तवज्जो देना जरूरी है। मैं इसीलिए आज इल्म के मौजू पर आपके सामने तकरीर रखा कि हम और आप इल्म से कोसों दूर पीछे चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा जाते थे, खलवत नशीनी आपको पसंद आ गया। जो अल्लाह ताला आपको खौफ दिखाता तो वो सच्चा साबित होता था, इसलिए अल्लाह के रसूल खलवत पसंद कर लिए। और आप अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि कुछ तोशा दे दो, कुछ हमरा दे दो, पैसा दे दो, सामान दे दो। कुछ सामान लेकर, खाने का सामान लेकर, खुराक लेकर आप गारे हिरा जाते थे। गारे हिरा में बैठे हुए थे, इतने में अचानक फजाअहुल मलक, फरिश्ता या जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर आपसे पहली मर्तबा कहा कि इक़रा पढ़ो। हालांकि आप तो कुछ नहीं जानते थे, आपका जवाब दी था मा अना बिकारी, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं उम्मी हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सीने से जोर से दबाया, ऐसा दबाया, पसलियाँ इधर उधर। मेरे भाइयों, पता चला तालीम के लिए कठिनाई जरूरी है, परेशानी जरूरी है, मशक्कतें जरूरी है। बगैर मशक्कत के, बगैर कठिनाई के हम और आप तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, हम और आप इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मदारिस में अगर बच्चों पर कोरे लगाए जाएं, हाँ, अगर दूसरे लोग आपके बेटे को मारे तो आप बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन बेचारा मौलवी अगर आपके बेटों को मारे, आप मुकदमा करेंगे, आप पंचायती करेंगे और ये जवाब देंगे कि 2 कोड़ियों मुल्ला की क्या औकात है। आप ये जवाब देंगे मेरे बेटे को मारने वाला कौन होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबाया, आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। आपने 3 बार यही अल्फाज दोहराया, मा अना बिकारी, मा अना बिकारी। मेरे भाइयों, चौथी मर्तबा आपने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मेरे भाइयों, अगर यहाँ पर भी किसी चीज से वही का आगाज हो रहा, वही की इब्तिदा हो रही है, तो इल्म से हो रहा है कि इंसान को वो चीजें सिखलाए, इंसान को वो चीजें सिखलाए जो इंसान जानता नहीं था। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इंसान को उस चीजों से पैदा किया, पानी की उन फटके से पैदा किया मेरे भाइयों, जो यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत तराइब। मेरे भाइयों, इंसान की पैदाइश के लिए, इंसान का रास्ता बतलाने के लिए अल्लाह ताला पहली वही में इल्म से आगाज कर रहा है, इल्म से उसकी बुनियाद खड़ा कर रहा है, इल्म से उसकी आगाज कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, और करिए, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे हुए हैं और आप दौड़ते हुए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और आप इस हाल में कि कांप रहे
تھے, تھر تھرا رہے تھے. آپ نے فرمایا زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑا دو, کمبل اڑا دو. فزملوہ, لوگوں نے کمبل اڑا دیا. میرے بھائیوں, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سنایا اور کہا ایسی ایسی بات ہے. ڈرا ہوا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دلائی. میری بہنوں, اگر آج کوئی مولوی ایسا کرے گا تو تم کہو گے جاؤ نا, جاؤ محمد کی بات سن کے جاؤ جلسہ میں. میں نے کہا تھا کہ جلسہ میں مت جاؤ. تم گئے اور ٹھنڈی کی بیماری لے کے آ گئے. آج کل کی مائیں ہوتی تو یہ کہتی, لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتی ہے. اے اللہ کے رسول, جو انسان دنیا میں کسی انسان کی برائی نہ کرتا ہو, جو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتا ہو, جو انسان بچوں پر شفقت برتتا ہو, جو انسان کسی کا کچھ کھاتا نہیں ہو, جو انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرتا ہو, جو انسان کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو, جن کی گواہی پر قریش والوں نے بھی گواہی دی, ما جربنا الا علیک صدقا, قریش والوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ سچے ہیں. اے اللہ کے رسول, جب آپ اتنے سچے ہیں, آپ تو دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کرتے ہی نہیں ہیں, تو آپ کے اوپر یہ پہاڑ کیسے ٹوٹ سکتا ہے, آپ کے اوپر یہ مصیبت کیسے آ سکتی ہے, اللہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے. میرے بھائیو, خدیجہ نے تسلی دلائے, کہا کہ اللہ آپ کو ضرور کچھ بنائے گا, اللہ آپ کو نبوت عطا کرے گا. یہ کہہ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے چلے گئے. ان کا چچا زاد بھائی تھا, ان کے پاس لے کے گئے. آگے کا الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں. جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے گیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے تمہارے بھتیجے نے ایسی ایسی بات کہی, ایسا ایسا ان کے سامنے پیش آیا. ورقہ بن نوفل سمجھ گئے, کیونکہ وہ انجیل وغیرہ کی شرح لکھا کرتے تھے جو سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی, عبرانی زبان میں وہ لکھا کرتے تھے. میرے بھائیوں, انہوں نے ایک پیشین گوئی پڑھی تھی, پیشین گوئی کی, اور کہا ہے محمد ہے میرے بھتیجے. آپ سب پڑھ لیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا ہے میرے بھتیجے, آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کبھی آیا تھا. آپ کے پاس وہی شخص آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور دیگر انبیاء کرام کے پاس آیا کرتا تھا. اے محمد, اے میرے بھتیجے, دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو اور آپ کو ایسا کیا, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھنا آئندہ اگر میں زندہ ہوں تو آپ کی جہاں تک ہو سکے مدد کروں گا, اور آئندہ دیکھنا آپ کی قوم آپ کو باہر نکالے گی, آپ کو ملک سے باہر نکالے گی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے فلا, اے میرے چچا, کیا مجھے میری قوم ملک سے نکال دیں گے, کیا میری قوم مجھے بستی سے نکال دیں گے. کہاں آپ کو آپ کی بستی سے نکال دیا جائے گا, اگر میں زندہ رہوں تو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں چاہے کوئی بھی پروان کو چڑھا ہے, میرے بھائیوں کو ہر دم پیچھے گرانے کی کوشش کی گئی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے انڈیا میں ایسے ایسے حالات ہیں, مسلمانوں کے اوپر, مولویوں کے اوپر, عالموں کے اوپر کیسے کیسے, لیکن ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اور آپ عالموں کی عزت کریں, قدر کریں. ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے ان مقام تو غیر کیسے سمجھیں گے. آج کسی کو جیل میں ڈالا جائے, ہم یہ انسان کی صفائی بیان نہیں کر رہے. آپ کو ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں, ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی دنیا میں انسان بالکل معصوم ہے, کیونکہ اگر کوئی انسان معصوم علی خطا ہے تو اس خلاف جائیں گے. انسان گناہوں سے ان کا جڑا ہوا رہتا ہے, وابستہ رہتا ہے, وہ مرکب ہے گناہ سے, اس لیے ہم کسی کی صفائی بیان نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کو ڈالا جا رہا ہے تو یہ بھی تو یہ بھی ایک طرح کی سازش ہے. میرے بھائی اور جیل میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ہم اور آپ اس چیز کی بنیاد کھڑا کر رہے ہیں, خود ہم جگہ دوسروں کو دے رہے ہیں, تب دوسرا موقع پا کر ایسا کرتے ہیں. تو میرے بھائی خصوصی آپ سے میری دعا ہوگی, اپیل ہوگی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کیجیے گا. اس گھر کا اگر کوئی جھگڑا ہو ہم اپنے گھروں میں سنبھال لیں گے, گھروں کا جھگڑا گھروں میں الجھا لیں گے. اس گھر کو آگ لگ گئی, اس گھر کے چراغ سے. ہم سب کو دعا دے کر جا رہے ہیں کہ وقت کم ملنے پر میں صحیح سے تشریح نہیں کر پایا, سمجھا نہیں پایا. انشاءاللہ میرا اگر خطاب کہیں ہو, 1-1.5 گھنٹہ کی بحث اگر ہو, میں آپ کے بیچ روبرو ہوں گا. مجھ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے, آپ کو ٹھیس پہنچا تو آپ ایک چھوٹا بھائی سمجھ کر مجھے معاف کیجیے گا. آپ تمام لوگوں سے ہی میری گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.